انسان کے دشمنی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمنی اس کی ذاتی ہوتی ہے اور آسرا وہ کسی بڑی ذات کا لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، فضائل علی کا قتل کرنے کے لیے عقیدہ توحید کی آڑ لی گئی ہے۔ کوشش کرنی تھی لوگوں نے علی کی فضیلت کو چھپانے کی، تو لوگوں نے عقیدہ توحید کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے تمہیدی مجلس میں آج یہ گوش گزار کروں گا کہ جتنا بہترین عقیدہ توحید علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے، ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے۔ اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ توحید کبھی بھی مشکوک نہیں ہوتا۔ اب کوشش بندوں نے یہ کی ہے انسان کے ذہن میں جو چیز نہ آئے، میں بڑی بہترین مثال دینے لگا ہوں، انسان کے ذہن میں جو چیز نہ آئے انسان اسے خدا کہتا ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی علت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ سمجھ پائے اسے اللہ کہتا ہے۔ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہوا، بندوں کی سمجھ میں جو علی کا فضائل نہیں آیا لوگوں نے اس فضائل کو اللہ کا فضائل سمجھا، جبکہ ابھی لوگوں کا عقیدہ توحید بڑا کچا ہے۔ ابھی تک جو علی پڑھا گیا ہے یا جو لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ حقیقت علی نہیں ہے، وہ تو ہماری ذہنوں کی حدود کے مطابق ہمیں عرفان علی عطا کیا گیا ہے۔ بندہ سمندر کے کنارے گلاس میں پانی بھر کے مطمئن ہو جائے کہ پورا سمندر گلاس میں آ گیا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کے پاس اتنا پانی ہے جتنی گلاس کی حد ہے، اللہ نے بندوں کو اتنا علی دیا ہے جتنی بندوں کی حد ہے۔ تمہید میں ساتھ دیں گے سرکار، حدود کے مطابق علی کو جانچنے کی کوشش کی گئی، حدود میں رکھ کے علی کو پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ لہذا لوگوں سے گزارش ہے کہ عقیدہ فضیلت علی کا قتل کرنے کی بجائے اپنے عقیدہ توحید کو بہتر کیجئے، اپنے توحید کے عقیدے کو اور زیادہ اونچائی پہ رکھیے۔ اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے تو پھر ملا سے نہ سیکھیے، آئیے علی ولی اللہ سے سیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کسی نبی نے بھی توحید کے خطبے نہیں دیے، کسی نبی نے توحید پہ بات نہیں کی، حتیٰ کہ رسولوں کے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا، صرف توحید پہ خطبہ دیا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی نے دیا ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر دوسرا خطبہ اللہ پہ دیا گیا ہے۔ تعریف اس اللہ کی جو ایسا ہے، حمد اس اللہ کی جو اس میں ایسا ہے، ستائش اس اللہ کی جو ایسا ہے۔ علی نے سب سے زیادہ توحید پہ گفتگو کی ہے۔ اب میں بچے کی توجہ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، علی ہی نے توحید پہ گفتگو کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ نبیوں کا توحید کا عرفان کم تھا، نبیوں کا بھی توحید کا عرفان تھا، لیکن علی نے اللہ پہ اس لیے گفتگو کی ہے کسی کو موسیٰ پہ شک نہیں تھا کہ وہ اللہ ہے۔ زحمت فرمائیں گے سرکار، کسی نبی پہ شک نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہے، شک تھا لوگوں کو علی پہ۔ علی نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ اور ہے، جسے پڑھ رہا ہے وہ اور ہے۔ لوگوں نے ہمارے عقیدہ توحید میں شک کیا ہے، ہم پہ نصیری کے الزام لگے، ہم پہ مشرک کے الزام لگے۔ ہمیں نصیری کہنے کی بجائے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلے جملے میں ہر ہاتھ اٹھے گا نہیں وہ ہاتھ اٹھے گا جس کی مقدر کی لکیر میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر ہمارے پاس ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی وحدت کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں توحید سکھائی ہے علی ابن ابی طالب۔ علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ آج مسجد میں ملنا 5 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔
میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں پہلے یہ بتا کس سے بڑا ہے؟ جو چپ بیٹھے خاموشی کا بندھن توڑے، اللہ کس سے بڑا ہے؟ میں کسی گھر میں جاؤں، صاحب خانہ کہے جناب یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے۔ جس گھر میں کوئی چھوٹا ہو اس گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے۔ تو بتا تو نے اللہ کا تقابل کس سے کیا ہے؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ زمینوں سے بڑا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے، اللہ سمندروں سے بڑا ہے۔ تیرے پاس وہ کسوٹی کیا ہے؟ تیرے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے تو پرکھتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے؟ تیرے پاس کوئی معیار نہیں۔ مطمئن ہے تو علی ولی اللہ پڑھنے والے، اس لیے کہ جب علی سجدے میں سر رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور۔ سارے مولا مل گئے حیدری۔ جب یہ علی سجدے میں سر رکھتا، علی کہتے ہیں بڑے کو، یہ بات پہلی بار میں نے تو ممبر پہ نہیں کہی، آپ نے لاکھوں دفعہ سنی۔ علی کہتے ہیں بڑے کو، اکبر بھی بڑے کو کہتے ہیں۔ جب یہ بڑا اسے جھکے پھر حق بنتا ہے اسے اللہ اکبر کہا جائے۔ وہ تجھے مجھے بنا کے غرور نہیں کر رہا، اسے اپنی کس صفت پہ ناز ہے؟ جانوروں کو خلق کر کے وہ ناز کر رہا ہے، انسانوں کو بنا کے وہ تکبر کر رہا ہے۔ وہ کہتا میں تکبر کرتا ہوں، مجھے حسین جھکتا ہے۔ غرور صرف میری ذات میں ہے کہ مجھے علی سجدہ کرتا ہے۔ آؤ توحید سیکھنی ہے تو پھر علی کی پیشانی سے سیکھیں، علی کے ماتھے سے سیکھیں، علی کی جبین سے سیکھیں۔ کتاب کا حوالہ دوں التوحید شیخ صدوق کی۔ صادق امام سے آگے بندے نے پوچھا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب کا حوالہ دے دیا ہے لیکن حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے جملہ پڑھنا اور چہرے پڑھنے۔ اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کس کا؟ تیرا یا ہمارا؟ ہائے 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 ہائے، کس کا اللہ؟ تیرا یا ہمارا؟ تیرا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہوتا ہے، مولا اللہ تو ایک ہوتا ہے، اللہ تو دو ہوتے ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہر بندے کا اللہ اس کے ذہن کی انتہا کے مطابق ہوتا ہے، ہر بندے کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے کے ذہن میں اللہ اور ہوتا ہے، جوان کے ذہن میں اللہ کا معیار اور ہوتا ہے، عالم کے ذہن میں اور ہوتا ہے، جاہل کے ذہن میں اور ہوتا ہے۔ مولا فرماتے تم اللہ کسے مانتے ہو؟ جو ہوائیں چلاتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو سورج نکالتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو دریاؤں کو روانی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو سورج کو غروب کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو زندگی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو موت دیتا ہے اسے اللہ کہتا ہو۔ دونوں طرف غازی عباس کے علم ہے۔ مجھے بادشاہ علی کی عزت قسم جن کاموں سے دنیا نے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، رزق فرشتہ بانٹتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور جو کام یہ فرشتے کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی بھکاری بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر۔ جن چیزوں سے تو نے اللہ پہچانا وہ کام اللہ نہیں کرتا، وہ ملائکہ کرتے ہیں۔ اور وہ ملائکہ جس دروازے پہ بھکاری، فقیر، یتیم، قیدی، اس گھر کے رہنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔